میں نے نوٹ کیا ہے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ نوشن رکھتے ہیں کہ مینوپاز تو نیچرل ہے اور نیچرل خدا تعالیٰ نے ایسے بنایا ہوا ہے، تو خدا تعالیٰ نے تو تھائرائڈ بھی بنایا ہوا ہے، تھائرائڈ ختم ہو جاتا ہے تھائرائڈ کی میڈیسن کیوں لیتے ہیں آپ؟ خدا تعالیٰ نے تو آپ کی کڈنی بھی بنائی ہوئی ہے، اگر کڈنی نیچرلی فیل ہو رہی ہے آپ کے جسم کے اندر تو اس کو ریپلیس کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اگر آپ کو خدا تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو بچہ نہیں ہوگا تو پھر جا کے IVF کیوں کروا رہے ہیں؟ جا کے بچہ پیدا کرنے کی تگ و دو میں کیوں ہیں؟ اس کا علاج کیوں کروا رہے ہیں؟ صرف یہ بات اور ٹانگ یہاں پہ آ کے کیوں رک جاتی ہے جب ایک عورت جو ہے وہ ہیلدی رہنا چاہتی ہے اور وہ اپنی کوالٹی آف لائف کو بہتر کرنا چاہتی ہے؟ تو آپ کیوں چاہتے ہیں کہ وہ 40 میں ہی ایک آنٹی نما ایک موٹی عورت بن جائے؟ 50 کی ایئر کیوں دوسری شادی نہیں کر سکتی اگر وہ ڈیورسی ہے یا اس کا میاں فوت ہو گیا ہے یا وہ سیکشلی ایکٹیو ہیلدی رہنا چاہتی ہے؟ تو اس کو یہ چیز کا مجرم کیوں کہتے ہیں جی کہ اب تو آپ آنٹی بن گئی، اللہ اللہ کریں، آپ کو کیا ضرورت ہے خوبصورت لڑکی بن کے ہیلدی رہنے کے لیے، ینگ لگنے کے لیے؟ آپ کا تو یہ کام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ اتنی زیادہ ہپوکریسی کیوں ہے؟ آدمی تو پھر بھی نہیں کرتے، یہ عورتیں ہی ایک دوسرے کے لیے کر رہی ہوتی ہیں اور اس کو ریلیجن کے پیچھے چھپا دیتی ہیں۔ یہ ریلیجن میں کہاں ہمارے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 60 سال کا 70 سال کا ہو کے میموری لاس ہونا ہی چاہیے، آپ کو الزائمر ڈیزیز ہونی چاہیے، بون فریکچر ہونے چاہیے، دل کا دورہ پڑے گا، آپ کو اسٹروک ہوگا، ویل چیئر میں بیٹھیں گے؟ تو کیوں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کا بیٹا آپ کا خیال کرے، آپ کی بہو جو ہے ویل چیئر چلائے، کھانا پکا کے آپ کو دے، آپ کے بچے ہو سکتا ہے باہر کے ملکوں میں ہوں، دے آر ناٹ ایون دیر۔ ہمارا کلچر اچھا ہے، ہمارا ریلیجن اچھا ہے، باقی دنیا سے مختلف ہے، تو جس کی وجہ سے ابھی تک ہم ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں اور تابع دار ہیں۔ لیکن زمانہ بدلتا جاتا ہے، ہم یہ کیوں برڈن کسی اور کے اوپر ڈالیں کہ اب آخری 20-30 سال جو آپ نے زندہ رہنا ہے 65 سے آنورڈ، ان کے اوپر بوجھ بن کے زندہ رہنا ہے؟ اگر آپ اپنی لائف سپین جو آپ کا زندہ رہنے کی جتنی بھی آپ کی طویل عرصہ ہے اتنا ہی آپ کا ہیلتھ سپین ہونا چاہیے، اور اس ہیلتھ سپین کو وہاں تک پہنچانے کے لیے اور ایموشنل سپین اتنا ہی آپ کو مینٹلی ہیلدی ہونا چاہیے، اتنا ہی سیکشلی ہیلدی ہونا چاہیے۔ ان سب سپینس کو آپس میں الائن کرنے کے لیے کام آپ کو 40s میں شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ تبھی آپ کے ہارمونس نیچے جا رہے ہیں۔ دس از پیورلی سائنس، دس از پیورلی ایجوکیشنل پلیٹ فارم جہاں پہ ہم سائنس کی بات کرتے ہیں، ہم معجزات کی بات نہیں کرتے کہ میری امی جو ہیں وہ تو 65 کی ہو گئیں تو ابھی تک ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، میری خالہ کو یہ کوئی بیماری نہیں۔ آپ گراف میں سے اگر باہر ہیں تو 98% لوگ جو مزریبل ہیں، جو اس بیماری میں ہیں، آپ کے اوپر سائنس ایجاد نہیں ہوئی، آپ کے اوپر سٹڈیز یا ریسرچ نہیں ہوا۔ جو باقی گراف کے بعد پوری دنیا میں سائنٹیفک ڈیٹا آتا ہے وہ ایک گراف کے نیچے سارے جنرل پاپولیشن کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ اگر ہم یہ ٹریٹمنٹ لیں گے تو 98% لوگ کیسے زندہ رہیں گے، کس کوالٹی کے ساتھ۔ باقی جو آؤٹ لائرز کہتے ہیں کہ 1% ادھر یا 2% ادھر، ان کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، معجزات کی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ سائنس کو سائنس لے کر چلیں۔ آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، ہندو ہو سکتے ہیں، عیسائی ہو سکتے ہیں، آپ کا مذہب ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ ہو۔ when we talk about science we talk about science۔ ہر بندے کو یہ حق ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے، ہر بندے کو حق ہے کہ وہ جس طرح سے زندگی گزارنا چاہتا ہے وہ زندگی گزارے۔ اس کو کوئی اور آ کے برا احساس دلائے، گلٹ فیکٹر میں ڈالے کہ تم اب اس عمر میں جا کے وزن کیوں کم کر رہی ہو، تم نے کون سا کوئی بوائے فرینڈ رکھنا ہے، یا تم نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ سیکشول ہونا ہے یا انٹیمیٹ ہونا ہے، اب تو تمہیں اللہ اللہ کرنا چاہیے، تم کیوں اپنے آپ کو باڈی کا اتنا خیال رکھ رہی ہو، ایک سرٹن انداز سے دکھنا کیوں چاہتی ہو؟ یہ ایک نارم ہم نے سوسائٹی کی بنائی ہوئی ہے کہ ایک سرٹن ایج کے بعد آپ کو ایک بڑھاپا نظر آنا چاہیے، ورنہ ہم آپ کی رسپیکٹ ہی نہیں کرتے۔ زمانہ اب بدل رہا ہے اور کافی حد تک بدل چکا ہوا ہے۔ ایجوکیشن اسی کو کہتے ہیں، تعلیم اور اویئرنیس اسی کو کہتے ہیں۔ کوئی بندہ آپ کو جج نہ کرے، آپ کو نالج ہونا چاہیے سائنس کا، جس طرح دین کا ہوتا ہے، اپنے ریلیجن کا ہوتا ہے، اسی طرح اپنی باڈی کا نالج ہونا چاہیے۔ سائنٹیفک نالج جو ہوتا ہے آپ کو فیصلے کرنے میں ہیلپ کرتا ہے، کسی نے آپ کا فیصلہ نہیں کرنا، ڈاکٹر آپ کو ایک رستہ دکھا سکتا ہے، فیصلے آپ نے خود کرنے ہوتے ہیں۔ ایک تو خود اپنی ریسرچ کیا کریں، پڑھنے لکھنے کی عادت ڈالیں، سائنس کو سمجھنے کی عادت ڈالیں۔ اگر اپنا دماغ کی اور دل کی کھڑکیاں بند کر کے بیٹھے ہوں گے اور 30-40 سال پرانی باتوں کے ہی اوپر آپ لگے ہوں گے تو وہ تو پھر کسی بھی چیز میں آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ تو گڈ کوالٹی آف لائف کی اور بڑھاپے کو بہتر گزارنے کی بات کرتے ہیں، یہ ڈیسیجن بہت سوچ سمجھ کے ریسرچ کر کے لینا چاہیے۔ آپ کی سہیلی کی امی ایسی ہیں یا آپ کی سہیلی یہ کہتی ہے، اس کی بات مت سنیں، خود سمجھ نہیں آتا تو جا کے گو ٹاک ٹو ایکسپرٹس۔